بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے چیئرمین نیب کی جو ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع دی گئی ہے جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہیں کر لیا جاتا۔ اس کے علاوہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو اسد عمر صاحب کا بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آرڈیننس ہے اور اس میں ترمیم جو ہے وہ ضرور ہوگی اور یہ کوئی NRO نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ نیب آرڈیننس جو ترمیمی آرڈیننس ہے 2021 کا، جسے صدر جناب عارف علوی صاحب نے اسے جاری کیا ہے، اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ یعنی اب حکومتی اور پبلک کے منصوبے جو ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں، کافی نرمی کر دی گئی ہے۔ ضمانت کا جو پہلے ایک اس کی کلوز جو ہے یہ نیب آرڈیننس میں موجود نہیں تھی، وہ بھی اب ڈال دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ کے فیصلوں پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے بہت سی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان یا PTI انہیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کرپشن ہو رہی ہے یا یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے نیب کا، یہ دراصل اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں جناب جنید اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو آرڈیننس لایا گیا نیب کے چیئرمین جن کے حوالے سے کافی باتیں بھی کی گئیں، کچھ مبینہ طور پہ ویڈیوز لیک ہوئیں، تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ نیب ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ حکومت کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے، حکومتی منصوبے جو ہیں لانچ کیے جا رہے ہیں، مختلف منصوبوں پہ پہلے ہی سوال اٹھ چکا ہے، چاہے BRT ہو یا راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ ہو جس کے اوپر بڑے لوگوں کو شکوک و شبہات تھے اور وہ چیزیں ثابت بھی ہوئیں۔ پھر آٹا چینی اسکینڈل، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی کابینہ کے فیصلوں پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، حکومتی اور جو عوامی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ کیا کہیں گے سر، کیا اپنے ہی تحفظ کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔ اصل میں یہی اپوزیشن تھی جو بار بار یہی اس کا گلہ تھا کہ نیب جو ہے قانون میں ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا دونوں پارٹیوں کو، لیکن ہم نے اس کو چھیڑنے کی نہ ہمت کی اور نہ اس میں کام کیا۔ یہی وہ ڈیمانڈ تھے جو اپوزیشن کی بار بار تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے فائدے کے لیے یا حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یا حکومت کے، کیونکہ ہم جو ہے جو جس بنیاد پہ PTI کی بنیاد رکھی گئی تھی تو وہی ہوتی، اسی بنیاد کو اس کی ابھی تک اس پہ قائم ہے۔ اور یہ تھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری پہلے دن سے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم عمران خان کی اور ہماری پارٹی کی یہی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب تھے، اس کی جو کمیٹی کی ہم مخالفت کرتے تھے، اسی ٹائم ہم بھی ہم کرتے تھے کہ یار اس پہ کیونکہ نیب کے کیسز ہے، اسی پہ کرپشن کے الزامات ہے، تو پبلک اکاؤنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینشپ اس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن پھر اپوزیشن نے اس پہ احتجاج کیا اور وہی بات آج پھر وہ شہباز شریف صاحب اس کو کنٹینیو بھی نہیں رکھ سکے تھے۔ تو آج بھی ہماری یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اپوزیشن لیڈر پہ، کیونکہ نیب کے جو ہے اس پہ نیب کے کیسز ہے، تو اگر اپوزیشن کے وہ کیونکہ اس کی حکومت کو اپوزیشن کے جو ہے اس کو اعتماد میں لینا ہے اور اپوزیشن کے پاس اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کا انپٹ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو بلیک میلنگ تھی، اس بلیک میلنگ سے ہم نکل کے کہ اسی ٹائم تک جب تک، کیونکہ اس کی یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت وزیر اعظم جو ہے اس کی وہ حکومت وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب ان دونوں کا ایک نام پہ ایگری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپوزیشن کی اسی بلیک میلنگ میں آ جاتے اور وہی اپنی بات ہم پہ منواتے جو آپ کو اپنے پسند کے لوگوں اس میں۔ تو یہ ہے کہ اس وقت تک جب دونوں پارٹی راضی نہیں ہوتی تو یہ موجودہ جو ہے چیئرمین نیب جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے تو اسی بلیک میلنگ سے ہم نکل نہیں سکیں گے اور چیئرمین نیب کی یہ پوزیشن خالی رہتی ہے۔
سر جنید صاحب، میرا اثر آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقرریوں کے معاملے میں اتنی کمزور کیوں نظر آتی ہے؟ سر چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کی توسیع کے معاملے میں کہاں تک بات پہنچی؟ سپریم کورٹ میں یعنی از خود نوٹس ہو گیا، باقاعدہ آرڈیننسز چینج کرنے پڑے، کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. پہلے ایک نوٹیفیکیشن، پھر دوسرا نوٹیفیکیشن، کبھی صدر صاحب نکال رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم صاحب نکال رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے؟ اب نیب کا جو چیئرمین لگانے کا ایک وقت تھا، تو سر کیا وجہ تھی؟ 4 سال حکومت کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یہ مدت پوری ہونے والی ہے؟ اور پچھلی حکومتوں میں جو ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی چیئرمین نیب کے نام لے لیے جاتے ہیں، بھیج دیے جاتے ہیں، تمام مشاورت ہو جاتی. لاسٹ مومنٹ کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے سر؟ یہ آواز آپ کی کٹ گئی، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری مشاورت بھی ہوتی ہے اور اس پہ لوگوں کے انپٹ بھی آتے ہیں اور اس پہ اختلاف رائے بھی رہتی ہے، لیکن جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہی رائے ہم پھر اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جنید اکبر صاحب، آپ پارلیمنٹیرین ہیں سر، پارلیمنٹ مقننہ ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے. جمہوری حکومتوں میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کے اور حزب اختلاف کے ساتھ مل کے قانون سازی کی جاتی ہے. اگر یہ آرڈیننس لانا ہی تھا سر تو باقاعدہ اسے ٹیبل کیا جاتا. مطلب پارلیمنٹ کی جب سیشن میں نہ ہو اس وقت آرڈیننس کا اجرا کر دینا، آپ نہیں سمجھتے سر کچھ غیر جمہوری سا عمل لگتا ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ، آپ کی حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے اسے آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے آرڈیننس نکال کے نافذ کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کے بل لے کے آتے، بحث ہوتی، اپوزیشن کو اس پہ قائل کرتے اور ایک قانون بناتے. یہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آرڈیننس اسی ٹائم آتا ہے جب پارلیمنٹ کی سیشن نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آرڈیننس لے کے آنا کوئی غیر پارلیمانی بھی نہیں ہے اور غیر جمہوری بھی نہیں ہے. اس سے پہلے اس سے زیادہ آرڈیننس آئی. یہ اگر پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آرڈیننس آ رہے تو پھر غلط کر رہے. اگر یہ غیر جمہوری یا غیر پارلیمانی تو پھر بھی ہم ایگری ہوتے. لیکن اگر یہ غیر جمہوری بھی نہیں ہے اور یہ روایات ہم نے نہیں ڈالے پہلے سے تو میں نہیں خیال کہ آرڈیننس لانے میں اس طرح کی کوئی ایشو ہے. آرڈیننس آتے بھی، اسمبلی میں بھی جاتے اور یہ روٹین کا معاملہ، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم سے پہلے حکومتوں نے سے زیادہ آرڈیننس لے کے آئے تھے. اچھا سر، بس سر ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ حکومتی اور جو عوامی منصوبے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کم از کم نیب کو یہ اختیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس دائرہ اختیار میں ہو کہ وہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی بدعنوانی نظر آتی ہے تو نیب کے ذریعے جو ہے نا اس کو پوچھا جا سکے. سر یہ جو اس میں سے شق نکال دی گئی یا اسے جو استثنا حاصل ہو گئی، تو یہ کیا مطلب آپ کو یہ ڈر تھا کہ آنے والی حکومتیں اگر کبھی مطلب اپوزیشن کی حکومت بن جاتی ہے تو پھر شاید آپ لوگوں کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ شقیں ڈال دی گئیں تاکہ حکومتی منصوبے اور عوامی جو منصوبے ہیں وہ ان کو استثنا حاصل ہو جائے نیب کے آرڈیننس سے؟ اصل میں یہ پی ٹی آئی اس طرح کی کوئی منصوبے ابھی تک نہ اس نے بنائے اور نہ اس کو ہماری قیادت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری قیادت صاف ستھری ہے. دوسرے سے اس میں فرق یہ ہے کہ دوسری کی قیادت کرپشن میں انوالو تھی تو وہ ایسی چیزوں کو چھپاتے تھے. آپ نے ابھی 2-3 جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے کی، لیکن پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں نے اگر کسی طرح کے واقعات ہوئے بھی ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے یا پارٹی نے ایسے لوگوں کو کبھی سپورٹ نہیں کیا، اس کے خلاف ایکشن بھی لی کہ اس کو ہٹایا گیا. تو ہم اسی طرح کے کام نہیں کرتے کہ جس پہ ہم نے یہ ڈر ہو. لیکن اس میں ایشو یہ تھا کہ کچھ اسکیمیں اس لیے رکی تھی کہ نیب کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یا نیب کی وہ اسکیمیں اکثر اسی وجہ سے جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے جو ابھی تک ہمارا یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو پھر نیب بھی کام کرے، ان کی کرپشن بھی کرے یا دوسرے ایف آئی اے بھی دوسری ادارے بھی کرے. لیکن اس کی وجہ سے کافی کام رکا ہوا تھا اور یہی تھا کہ جو امپلیمنٹیشن اسٹیج میں جب جاتے تو نیب کی وجہ سے لوگ خاص کر بیوروکریٹ میں یہ ایشو تھا کہ وہ اکثر فائل اس کے پاس پڑی رہتی تھی، وہ سائن نہیں کرتا تھا نیب کی، کیونکہ کئی ایسے بیوروکریٹ تھے جو پہلے اس نے فائلوں پہ سائن کیا، ابھی بھی وہ نیب کے کیس بھگت رہے تھے. تو اسی وجہ سے اسی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی جنید اکبر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور
ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اپوزیشن کی جانب سے ٹائم گین کیا جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ فائنل نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک کہ نئے چیئرمین کی تقرری نہیں ہوتی اس وقت تک پرانے چیئرمین کو توسیع دے دی جائے۔ لیکن ناظرین بات صرف توسیع کی حد تک نہیں ہے، یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، جیسے جو شقیں اب اس نئے آرڈیننس میں شامل کی گئی ہیں، اسے دیکھ کے بادی النظر یعنی پرائم فیشائی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنائی گئی ہیں مبینہ طور پہ، یعنی یہ کوشش کی گئی ہے کہ اب قانون میں وہ سختی نہ رہے، وہ جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی کرٹیل کر دیا گیا ہے، یعنی اب جو حکومتی منصوبے ہیں ان پہ نیب کوسچن نہیں کر سکتی، کیبنٹ کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو بھی استثنا حاصل ہوگی، یعنی ایک طریقے سے یعنی وہ چیزیں، کیونکہ اب اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں ان کا تو پہلے سے ہی احتساب چل رہا ہے، لیکن اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو وزراء ہیں، یا جب پاناما لیکس یا یہ جو پنڈورا جو پیپرز شائع ہوئے اس میں کچھ نام آئے، اور پھر جو حکومتی منصوبے چل رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس قانون میں ضمانت کی جو کلاز ہے وہ بھی ڈال دی گئی، دوسری جانب منصوبے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی استثنا حاصل ہو گیا۔ بہرحال ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جام شبیر صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ جی اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر کیا کہتے ہیں، یہ آرڈیننس جہاں ہلکا کیا گیا ہے چیزیں، کچھ شقیں جو ہیں اس میں ڈالی گئی ہیں جس سے کچھ چیزیں اب دائرہ اختیار سے باہر ہوں گی نیب کی، تو سر جہاں آپ لوگوں کو بھی تو بڑی ایک شکایت تھی نا کہ ضمانت کی اس میں بیل کا کوئی اس میں کلاز نہیں ہے، یا تو پلی بارگین کریں یا کیس چلے سزا ہو یا پھر اس پہ اپیل کی جائے، تو سر آسانی بھی تو فراہم کر دی گئی نا کہ اب بیل ہو سکتی ہے، ایکویولنٹ اماؤنٹ جس کا ریفرنس فائل کیا جائے وہ پیسے جمع کرائیں اور بیل کرا لیں، اس کے بعد تحقیقات ہوتی رہیں، کیس چلتا رہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں، جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے یہ بالکل بڑا ایک بہت اہم چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر آرٹیکل 6B میں اس میں کوٹ کروں گا، بڑا کلیئر ایک آرٹیکل تھا جس میں لکھا ہوا تھا، سمپل سی بات تھی کہ نیب کے جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی مشاورت کے بعد جو ہے جو بھی نام ہے وہ آ جائے گا اور ان کو جو ہے اپنا اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ اب سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پڑے؟ آپ ایکسٹینڈ کسی کو کرنے کے لیے آپ ایک آرڈیننس لے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مینس کہ آپ کے یہاں تو کمپیٹنٹ لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہمارے پاس ہیں، میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس بھی ہوں گے، ان کو پتا بھی ہوگا۔ تو آپ ایکسٹینشن کے پیچھے جو ہے اپنا ایک قسم کے آپ سمجھے کہ آپ اپنے قانون کو بھی چھوڑیں، آپ اپنی اسمبلی کو بھی جو ہے اوور رول کر رہے ہیں۔ آپ اپنے جو اسمبلی ممبرز جو ہیں وہاں پہ، ان کا کام ہی کیا ہے؟ جو لا میکرز ہیں آپ ان سے وہ پاور چھین کے آپ خود ایک آرڈیننس کے تھرو جو ہے ایک نیا جو ہے اپنا لا فریم کر کے خود اس کو آرڈیننس کی شکل دے کے لانا چاہ رہے ہیں۔ تو آخر ایسے ایکسٹینشن کی ضرورت اگر آپ کو پڑ رہی ہے تو کیوں پڑ رہی ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سمپلی اپنا یہاں تک آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کو نہ کابینہ کو کوئی چیلنج کر سکے گا، نہ سوال کر سکے گا، نہ آپ کی جو حکومتی منصوبے ہیں نہ ان پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ بیسکلی آپ اپوزیشن کو تو اتنا سائڈ لائن کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تو نہ سوال اٹھا سکے نہ منہ کھول سکے، اور سائڈ بائی سائڈ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ جمہوری حکومت ہیں۔ آپ جمہوری اداروں کو جو ہے اپنی اسمبلی کو بھی چھوڑ اپنا پیچھے کر رہے ہیں، اپنے ممبرز کو تو آپ چھوڑیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس پورے لا کو اپنے جو ہے چینج کر کے آپ ایک آرڈیننس لا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت عجیب لمحہ فکر ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ آخر ایسے ایکسٹینشن کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ رہی ہے۔ اچھا سر، لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو اس میں ریلیکسیشنز دی گئی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ضرورت بھی تھی؟ کچھ زیادہ ہی سخت آرڈیننس تھا، اور اس بات کی بارہا شکایت آپ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی کی گئی ہے کہ نیب کا آرڈیننس میں جو ہے نا بہت کافی سارے فلاز تھے، جس کی وجہ سے یعنی جو بھی ملزمان ہوتے تھے ان کو
اپنے ڈیفنس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. یعنی جو پروف کرنے کا جو بار ہوتا ہے وہ ملزم کے اوپر ہوتا تھا. یعنی نیب کو کوئی چیز نہیں پروف کرنی, نیب نے صرف یعنی ملزم ثابت کرنا ہے, ایکیوزڈ ثابت کرنا ہے. اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ملزم کو تمام چیزیں فراہم کرنی ہوتی تھیں, اور اس میں ضمانت بھی نہیں تھی. تو سر بہتر نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا مطلب اس آرڈیننس میں ایسی کلوز ڈالی گئی ہیں جس کی وجہ سے چاہے آپ کی حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو تو وہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, میں اگری کرتا ہوں, لازمی بات ہے. دیکھیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی والی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہر کسی حق ہے کہ اپنا جو ہے ادھر صفائی پیش کرے, اور یہ کلوز بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ چیز آپ لا سکتے تھے, اس پہ تو کوئی بھی آپ کو وہ نہیں روک رہا, یا کوئی جی بھی لا سکتے تھے اور اپنا ہوم پیج بھی ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ بیسکلی آپ سب سے پہلے اس ایکسٹینشن کو دیکھیں. آپ ایکسٹینشن لا کے پھر یہ چینجز لا رہے ہیں. اگر آپ یہ چینجز ویسے ہی لے آتے تو بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی, اور صرف اس میں کوئی اپوزیشن کی بیس, حکومت کی اپنی بیس اس میں جو ہے بہت چیزیں جو ہے وہ کور اپ ہو جائیں گی. وہ بھی آپ دیکھیں, ان کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں, ان کے جو ابھی جو نئے الزامات جن پہ لگے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے زمرے میں آ کے بچ جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صرف ایک سائڈ نہ دیکھیں, اس کی دو سائڈ ہیں. اگر اس سائڈ کو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ ایکسٹینشن سائڈ کی چیز کو کور کرنے کے لیے اس طرح کی ایک اور چیز لا دیں گے تاکہ وہ اس کو کور اپ کر جائے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا میرے خیال میں. اگر آپ کو ایسے کرنا تھا تو آپ صرف یہ چینجز لاتے, آپ ایکسٹینشن کو پوائنٹ بنا کے اور اس کو لے کے آئیں تو وہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا جو ہے اس کا وہ فلیور ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی اسمبلیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے جو ہے اسمبلی کا کام ہے آپ کا لا میکنگ, آپ ان کو چانس دیں. جو بھی چیز ہے ڈبیٹ ہونے کے بعد جو کلاس صحیح ہوں گے اس میں آ جائیں گے, جو کلاس اگر وہ ان کو نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہر کسی کو حق ہے اپنی صفائی پیش کرے, اور یہ فورم ہونا بھی چاہیے کہ ہر کوئی آ کے اپنی جو بھی چیز اس کو اگر اس پہ پروف ہے تو وہ اس کو پیش کرے اور آ کے اپنی صفائی پیش کرے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا اس طریقے سے آرڈیننس کے تھرو اپنا وہ سسٹم چلائیں جب آپ کے پاس ایک اسمبلی بیٹھی ہوئی ہو اور جو اپنا وہ کام جو ہے لا میکنگ کر سکتی ہے. اچھا سر, اس میں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراضات کون سی کلاس پہ ہیں؟ کیا مطلب کوئی آپ لوگوں کو بھی ایسا لگا ہوگا نا کہ جی کچھ جو کلازز یا جو ترامیم کی گئی ہیں وہ اس پر آپ کو کن ترامیم پر اعتراض ہے ایکسٹینشن کے علاوہ؟ ایکسٹینشن تو سر دیکھیں نا, اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو آپ کل نیب کا چیئرمین اپوائنٹ کر سکتے ہیں, نیو چیئرمین. لیکن یہ بات بھی تو درست ہے کہ اپوزیشن اور حکومت میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پاتا. کوئی ایک جو نام اپوزیشن کی جانب سے دیے جاتے ہیں وہ حکومت کو منظور نہیں ہوتے, جو حکومت کی جانب سے دیے جاتے ہیں وہ اپوزیشن کو منظور نہیں ہوتے, تو پھر تو اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا نا. تو آپ کیا کہیں گے سر, کن جو ترامیم ہیں ان پر اعتراض ہے خاص طور پہ آپ کی پارٹی کو؟ تو سب سے پہلے ایز اپوزیشن سب سے پہلے اسی چیز پہ پہلا پوائنٹ میں پھر بھی وہی بولوں گا, حالانکہ آپ نے بولا ہے جی, لیکن مین چیز تو یہی ہے ایکسٹینشن کی. دیکھیں آپ ایک جمہوری سسٹم چل رہا ہے, ایک جمہوری گورنمنٹ ہے, جمہوری پارٹی ہے, لازمی بات ہے ہم سب سے پہلے یہی چاہیں گے کہ بھائی جس کا ٹرم جیسے پورا ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی آئے نیکسٹ اس کو موقع دینا چاہیے. اور رہی یہ بات جو آپ کہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی, دیکھیں سب سے پہلے یہ کہہ کے سوچ کے اگر ہم چھوڑ دیں گے چیزوں کو کہ جی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ انوائٹ تو کریں, آپ بیٹھیں, آپ کے اور جب گورنمنٹ سائڈ اور اپوزیشن سائڈ اگر ایسی چیزوں پہ ایشوز تھے جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں, آپ کے نیشنل ایشوز ہیں, اگر اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو لازمی کہیں نہ کہیں جو ہے بریک ہوگی اپنا بات, اور اپنا وہ جو ہے پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا ڈسکشن کے اندر. لیکن اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہوگا اور اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے تو پھر لوپ ہولز نکلیں گے, اور وہ لوپ ہولز ایسے ہیں تو پھر پھر تو ہر کوئی جو بھی پاور میں آئے وہ اس کو جو ہے یوز کر کے اپنے حساب سے سکتا ہے. تو یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپوزیشن کو بالکل, اگر ویسے جو اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرتی رہے گی, لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں وہاں گورنمنٹ کو پہلے چاہیے وہ انوائٹ کرے اپوزیشن کو, اپوزیشن کو بلا کے بٹھائے, ان سے پوچھے, مشورہ کرے, تو کیوں نہیں ہو سکتے مسئلے, یہ چیز تو حل ہو سکتی ہے بالکل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اگلے الیکشن میں انہیں کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہی. سر کچھ زیادہ ہی مطلب سخت پیشن گوئی نہیں ہے اس طرح کہہ دینا کہ ایک پارٹی بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو جائے گی؟ کن بنیاد پہ یہ بیان دیا گیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟
आपने अपना CM साहब ने जो बात की है, आप अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप भी अगर देखेंगे, जो इलेक्शन अगर बाई इलेक्शन भी आप देख लें, उसके बाद रिसेंटली कारकर्दगी भी आप देख लें, उसके अलावा आप जो ग्राफ भी अगर देख लें तो आपको सब उनकी जो कही हुई बात वो इसलिए नजर आएगी। अभी पेडोरा पेपर्स को आप देख लें, अगर उसमें भी आप नाम देख लें और सिचुएशन सारी देख लें, तो ये 3 साल के अंदर के अरसे के मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम आए, ये कोई पुराने लोग नहीं हैं, ये इसी टीम का भी हिस्सा हैं, अभी बैठे हुए अभी पावर में। तो अगर ये चीज़ें देख के आप सामने रखें तो आपको नजर आएगा। महंगाई आप ये देख लें, लोगों के साथ आम मसले लोगों के हल नहीं हो रहे, बल्कि महंगाई की ये हालत है कि आपके सफेद पोश तबका आपका जो है वो ही इतना परेशान हो गया है, डेली वेज वालों को तो आप छोड़ें। तो ये सब चीजें अगर आप अकाउंट में लेते हैं, आप पॉलिटिकल कारकर्दगी भी देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है वैसे ही कि भाई आगे जो है लोगों का जो है अपना रोडों पे निकलना और लोगों की रोज की चीख पुकार, ये खुदकुशियां अथवा सबसे अपना रहम करे, ये चीजें किस चीज की अक्कासी है? ये चीजें आपको क्लियर कट बताती हैं कि भाई वो चीज जो लोगों ने सोची थी या उनको जो बोली गई थी या उनको जो सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे तो नहीं हुए, बल्कि आपने उनको और नीचे धकेल दिया है और उनके मसलों में इजाफा कर दिया है। तो बिल्कुल उन्होंने जो बात बोली है वो इसी चीज की अक्कासी है। अच्छा सर, तो ये भी कहा गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कि इस ऑर्डिनेंस से शॉर्ट टर्म फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकेगा। और मतलब सर, मतलब शॉर्ट टर्म फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को ही होगा या आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे? क्या मतलब मकसद क्या है सर ये कहने का? देखिए ना, जो उन्होंने बात बोली है वो बात आप इस तरह देखें कि शॉर्ट टर्म फायदा ऑर्डिनेंस आप ले आते हैं, वो एक्सरसाइज हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन आपने लॉन्ग रन में उसको वापस अपना आपने असेंबलीज में लाना ही है। ठीक है, ये डिबेट के लिए असेंबली में आएगा। जब भी आप ऑर्डिनेंस कोई पास करते हैं उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड है, उसके बाद उसने आना है, उधर आएगा, अंडर डिस्कशन आएगा, यही आपके मेंबर्स हैं, यही आपकी असेंबली है, उनके पास उसने सामने आना है। तो शॉर्ट टर्म आप अभी फायदा जरूर ले लेंगे, लॉन्ग रन में तो ये चीज जो है ये ज्यादा चल नहीं सकेगी, ये तो आपके सामने। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाम शब्बीर साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाम शब्बीर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस में जो तरामीम की गई हैं उनके हवाले से। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, जिसके तहत अब जो चेयरमैन नैब हैं इस वक्त के, उनको तौसी दे दी गई है जब तक कि नया चेयरमैन नैब जो है वो तैनात नहीं कर दिए जाते, उस वक्त तक चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। अब नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर रद्द अमल भी दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरीके से हुकूमत जो है वो अपनी जो उसकी नाकामियां हैं या जो खामियां हैं उसको उस पर पर्दा डालने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है जारी किया गया। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाक सरज़मीन पार्टी की डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या कहती हैं, नैब का ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया और डिफेंड भी किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो कह रहे हैं जी एक ऑर्डिनेंस है, तब्दीली। आज असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस है, तब्दीली मतलब इसमें तरमीम क्यों नहीं हो सकती? अगर बाकी दूसरे ऑर्डिनेंसेस में तरमीम होती हैं तो इसमें भी तरमीम हो गई। कोई एनआरओ नहीं है, कोई एमनेस्टी नहीं दी गई, सिर्फ कुछ जो इसकी शिकें थी उसको तब्दील किया गया है। क्या कहेंगी आप? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम पीटीआई की गवर्नमेंट को पहले दिन से देख रहे हैं, उनके पास जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जमहूरी तरीके क्या होते हैं और किस तरह से आके असेंबलीज में काम किया जाता है। जब लेजिस्लेशन की बात आती है तो उनको ये भी नहीं पता कि लेजिस्लेशन की कैसे जाती है। उनको सिर्फ एक चीज़ का पता है कि अपने डिसीजंस को बुलडोज करना है, और वो जितने भी डिसीजंस अभी तक आए हैं इनकी गवर्नमेंट में वो इसी तरह बुलडोज हुए हैं। इसी तरह सदारती एक ऑर्डिनेंस जारी होता है और एक जो है हुक्म सादिर हो जाता है। जमहूरी कौमें जो हैं वो इस तरह से नहीं चलती और ना ही जमहूरी निज़ाम इस तरह से चलते हैं।
یہ جو آج کا جو میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ جو کہ جن حکومتوں پہ یہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، آج کم و بیش اسی طرح کی ہی کام انہوں نے کیا ہے. انہوں نے سوائے کیا مطلب اگر آپ نے جو آئین میں جو چیز موجود ہے کہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرنی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکیوزڈ ہیں، ایکیوز تو نہیں نا، ان پہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ابھی جو ہے کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا. وہ عوام کی ووٹوں سے وہاں آئے ہیں ایوان میں، اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور آئین میں یہ بات ہے کہ آپ نے ان سے مشاورت کرنی ہے. جب سندھ کی بات آتی ہے تو یہ سندھ کے سی ایم سے بات نہیں کرنا چاہتے وزیر اعظم صاحب. جب کسی اور فیصلے کی بات آتی ہے تو یہ وہاں جا کے اب جب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا آپ جمہوری اقدار جو ہے ان کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انہوں نے یہاں اس آج کا جو آرڈیننس جو ہے جس طرح سے آیا ہے، میں جو ہے اس کی بالکل مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوری نظام کی پاسداری اس کا بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی، اور اس سے عوام پریشان ہو رہی ہے. آپ جو ہے پہلے کہتے رہے کہ جو گھر کی باندھی ہے آپ کے ادارے، تو گھر کی باندھی تو آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں. اگر اس کا ایک ٹینور ختم ہو رہا ہے تو آپ کس طرح سے ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے ایکسٹینشن دینے کی؟ کیا وہ جو ہے آج جو ہے وہ بھی آپ کے گھر کی باندھی بن چکی ہے؟ تو میں تو اس کے بالکل جو ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آج ایک اور جو ہے فیصلہ جو ہے وہ بلڈوز ہوا ہے، اور آپ نے کسی بھی ڈیسیژن میں کسی بھی بات میں آپ جو ہے اپوزیشن سے بالکل مشاورت نہیں کر رہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنے غلط اقدامات اٹھانے کے بعد پھر اس کو یہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ عوام ملک کو جو ہے یہ غلط سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے. پٹری سے ہی اتر چکا ہے ملک. پہلے ہی مسائل جو ہے وہ ان کے انبار کھڑے ہوئے ہیں، لوگ مہنگائی، بے روزگاری، ان تمام چیزوں کو رو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو رہی صحیح کسر ہے وہ آپ اس طرح سے پوری کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ 2023 میں الیکشن ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام جو ہے ان کو کس طرح سے مسترد کرے گی. اور یہ ایک ناکام قسم کی گورنمنٹ ہے جو کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس قسم کے کام کرتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ یعنی کیونکہ جو لوگ یا جب اس میں ترامیم نہیں ہوئی تھیں اس نیب آرڈیننس سے گزر رہے ہیں، یا جو اسیر ہیں، جو رہنما یا اور جو چارجز فیس کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں ترمیم کی تھوڑی سی ضرور تھی، کچھ ریلیکسیشنز کی ضرورت تھی؟ چیئرمین نیب کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن باقی جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے سارے ادارے تو اس کے بیچ میں سے ان کی پہنچ سے نکال دیے نا نیب کے. تو یہ نیب کا پھر یہ ادارہ رکھا کیوں ہوا ہے؟ یا صرف پولیٹیشنز کو ڈیفیم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ساری پاورز میں سے سارے ادارے تو آپ نے نکال دی ہیں، تو باقی رہ کیا گیا ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ باقی رہ کیا گیا؟ پھر نیب کا ادارہ رکھا کیوں ہے؟ اور 3 سال گزر کے ان کی منی لانڈرنگ تو اب بھی آئے گی نا نیب کے دائرہ اختیار پہ. جو کیسز نواز شریف اور شہباز شریف پہ چل رہے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے. منی لانڈرنگ تو نہیں نکالی گئی ہے نا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی جو ہے یہ پی ٹی آئی ورسز نواز شریف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے کوئی ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرے. آپ کو کوئی نواز شریف فوبیا اتنا زیادہ ہوا ہے، وہ جو ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. آپ کیوں جو ہے بیچ میں ٹانگ گڑا رہے ہیں؟ آپ نے بالکل مشاورت کرنی تھی، اور ایک مشاورت سے ایک آپ لے کے آتے نیب کا جو چیئرمین ہے. ابھی آپ نے ان کو ایکسٹینشن دیے تو ان کو پھر کام کرنے دینا. آپ ایکسٹینشن دے کے پھر آپ کا ایک سافٹ کارنر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایما پہ کام کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی شخص نیب کے خلاف بات کرتا ہے، دوسرے دن ان کے گھر میں ایک لیٹر آ جاتا ہے.
और आप ही की ये पीटीआई के ही मिनिस्टर्स खड़े होकर कह रहे होते हैं कि इनको बहुत जल्द जो है नैब का जो है लेटर आने वाला है, और दूसरे दिन लेटर आ भी जाता है। तो आपकी ईमा पे जब वो काम कर रहे हैं तो फिर आप पिछली गवर्नमेंट्स को फिर आप एक्यूज नहीं कर सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जो आपने अवाम को ताबीरें दी थी उनका क्या हुआ है, वो ताबीरें कब पूरी होंगी? 2 साल रह गए हैं। अब आप जो काम कर रहे हैं, जो पहले जितने प्रोजेक्ट्स हुए उन्हीं प्रोजेक्ट्स की फिर दोबारा आप तख्तियां लगाना शुरू कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें करप्शन की बू आती है उन्हीं को आपने आगे से जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो काम तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब आपने 3 साल गुजारने के बाद अब अगले जो 2 साल हैं वो आप अपने इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, और यही इलेक्शन जब होंगे तो आप यही चीजें उनको बताएंगे कि हमने ये काम आपका कर दिया। हालांकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये पिछली गवर्नमेंट्स के चलाए हुए हैं। लेकिन अपनी डॉक्टर साहबा देखिए, फैसला करने वाली तो अवाम होती है ना, वोटर्स फैसला करते हैं। अब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में भी अच्छी खासी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। आपकी पार्टी भी कंटेस्ट करती रही, लेकिन जीतने के बाद एक उम्मीदवार आपकी पार्टी में जरूर शामिल हो गया, लेकिन आप लोग भी तो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पाए ना। मैंडेट अगर देखा जाए तो कराची के हवाले से है तो सही पीटीआई के पास। देखिए मैंडेट कहाँ, अगर उनको मैंडेट दिया भी गया है तो इन्होंने क्या चीज डिलीवर करके दी है? आप 2023 के इलेक्शन का इंतजार कीजिए, आपको सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। और जहां तक आप पीएसपी की बात करते हैं तो पीएसपी देखिए अभी जो है न्यू बॉर्न बेबी है, और इसके जो मर्द मुकाबिल लोग हैं जो 30 और 35 साल की जिनकी जो करप्ट पार्टीज हैं उनके साथ हमारा मुकाबला है। और इंशाल्लाह जब पीएसपी आएगी तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क में असल जमहूरियत उस वक्त आएगी। असल जो इस्लाहात हैं जो होने चाहिए, आपके मेडिकल सेक्टर में होना चाहिए, आपके एजुकेशन में होना चाहिए, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये तमाम चीजें उस वक्त आएंगी जब पीएसपी आएगी। तो मैडम आपने कहा न्यू बॉर्न बेबी है, जिस पार्टी की न्यू बॉर्न बेबी आपकी पार्टी है, आपको याद होगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या जिस वक्त एमक्यूएम वजूद में आई, पहले ही इलेक्शंस आए 88 के और वाइप आउट कर दिया कराची से, तमाम सीटें जीत ली गई। उस वक्त तो ये नहीं कहा गया कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब अगर लोगों को कोई चीज़ नज़र आती है या वोटर्स समझते हैं तो वो वोट देते हैं, नई पार्टी को भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को 30 साल या 40 साल लगेंगे तो तभी उसे वोट मिलना शुरू होंगे। नहीं, देखिए ये इसमें मैं आपको बताऊं, मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, लफ्ज जी उठे तो तुम खौफ से मच जाओगे। डॉक्टर साहब बात यह है कि उस वक्त के सिनेरियो और आज के सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क है, और बहुत सी चीजें जो है जिस तरह से मैनेज होती हैं उस वक्त इस तरह से मैनेज नहीं होती थी। अब हर इलेक्शन जो है वो मैनेज हो रहा है। आप आवाम के दरमियान जाइए, आवाम से पूछिए, आवाम की अब जो है उनको फ्री विल दीजिए, आप देखिए कि वोट किसको पड़ता है। और अगर आवाम को पहले वाले इलेक्शंस जो थे वो गैर जानिबदार होते थे। अब देखिए मैंने इतना, मुझसे ज्यादा आप समझदार हैं, मैंने आपको अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है कि इससे पहले जिस तरह से पहले इलेक्शन मैनेज अब होने शुरू हुए हैं, इस तरह से पहले इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ करते थे। अच्छा, यानी पहले मैनेज नहीं होते थे, तो जो वोट्स पहले कराची से जिस पार्टी को मिले वो वाकई उसके अपने वोट थे। वो उस वक्त देखिए, उस वक्त जो महाजरिज्म का जो इन लोगों ने एक नारा लगाया था, तो तमाम महाजिर इनके पीछे आके खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जी हम महाजिरों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, और महाजरिज्म के ऊपर इन्होंने वोट लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तमाम महाजरिज्म पे जो वोट लेने के बाद इन्होंने महाजिर को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया नहीं, बल्कि दीवार के अंदर चुन दिया, जिसकी वजह से आज महाजर जो है धर धर की ठोकरें खा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, वो परेशान है। हमारे पास जो लोग, जैसे कि अब वो जीते हुए कैंडिडेट वो हमारे पास आ गए हैं, बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह मुस्तफा कमाल आगे चले, और वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह हम लोग भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, 2023 में आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा जी, ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी डॉक्टर फौजिया हमीद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी।
बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसके बाद जब ये असेंबली में जाएगा और इस पर बहस होगी तो कहाँ तक ये जो तरामीम हैं इन पे अमल दरामद हो पाता है। क्या इससे वाकई एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही थी, जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो गई थी और उनको तौसी देना जो है नागुज़ीर थी, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया था कि कम से कम ये जो ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत है उस वक्त तक चेयरमैन नैब जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकें। बड़े सवालात जन्म लेते हैं और वक्त ही जो है वो इन सवालों के जवाब दे सकता है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।